نماز ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا راستہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو کھولنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نماز ایک بہترین تحفہ ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، قبر کا عذاب ختم ہو جائے گا اور پل صراط کے راستے پر بجلی کی چمک کی طرح گزار دیا جائے گا اور بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور نماز فحاشی اور بے حیائی اور عریانی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں جو نماز اس شخص کو، پڑھنے والے کو برائی اور بے حیائی سے نہ روکے۔ تو ہمیں اپنے نمازوں پہ محنت کر کے اس کے فرائض کو جاننا، اس کے واجبات کو جان کر، اس کی ساری سنت اور مستحبات کی رعایت رکھ کے توجہ، دھیان، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے جو ملتا ہے کسی اور چیز سے مل نہیں سکتا۔ نماز سے پہلے ہم 2 منٹ کا یعنی 2 منٹ میں چند سیکنڈ لگیں گے، 30 سیکنڈ میں یا 1 منٹ میں ہم یہ سوچیں کہ بھائی میں کس بادشاہ کے سامنے، کس بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، کوئی کیمرے کے سامنے آ رہا ہے، کوئی قومی اسمبلی میں کوئی تقریر کرنے لگا ہے، کہیں بھی وہ پیش ہونے لگا ہے، تو ہم کتنا سج دج کے اور کتنا سنور کے اور کتنے ادب کے ساتھ اور کتنے بہترین لہجے اور پیارے لہجے سے اور مسکرا کے کتنی بہترین گفتگو کا کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دنیاوی بادشاہوں، دنیاوی سٹیٹس، دنیاوی عزتوں کے پیچھے ہم اتنا سوچ سمجھ کے اور اتنے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اتنے ادب کے ساتھ بولتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، چاند سورج ستاروں کو بنایا ہے اور سمندروں کو بنایا ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے، ہر قسم کے جاندار کو بنایا ہے، مجھے بنایا ہے، تجھے بنایا ہے، تو وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے اس جیسی کئی دنیایں قائم کی ہے، کئی دنیایں، کئی کہکشائیں، کئی وہ بلیک ہول ہے اور پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں ہیں۔ تو ان سب کا مالک و خالق و رازق ایک اکیلا اللہ، اور وہ سب سے بڑا کہ جس کی بڑائی کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی حد کوئی نہیں، اور مخلوق یعنی میں اور آپ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری چھوٹائی کی حد کوئی نہیں۔ تو ہم اس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں اور اس بادشاہ کی ملاقات کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہے، میٹنگ ہے۔ تو ہمیں کتنے اہتمام کے ساتھ وضو کر کے اور پاک صاف کپڑے پہن کے اور بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک حلیہ اور صورت کے ساتھ کھڑا ہو کر، اور کتنا بہترین سلیقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ہم خود سوچیں۔ تو ہر نماز سے پہلے یہ عمل 30 سیکنڈ کا عمل ہے، بس تھوڑی دیر نماز سے پہلے رک کے یہ سوچیں کہ بھئی میں کس بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اور پھر میں نے اس بادشاہ کو کرانا کیا ہے، یعنی میں نے مانگنا کیا ہے۔ وہ پھر جب نماز خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، کوئی فکر و سوچ اس میں نہ ہو، نہ دکان کا، نہ مکان کا، نہ کاروبار کا، نہ روزگار کا، نہ اسکول کا، نہ کالج کا، نہ یونیورسٹی کا، کسی چیز کا دھیان نہ آئے، بس اگر آ بھی جائے، یہ فطرتی بات ہے کہ نفس اور شیطان لگا ہوا انسان کے ساتھ، وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر کیا کرے کہ فوراً اس سوچ سے اور فکر سے دوبارہ نکل کے اللہ کی طرف توجہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نماز کی کوشش کر کے جب سلام پھیریں گے، نماز سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی ثنا بیان کر کے 2-3 جملے، اس کے بعد درود شریف پڑھ کے، چھوٹا سا مختصر سے درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں، اور مانگتے مانگتے اتنا مانگے جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کا پلو پکڑ کے اور روتے روتے کبھی پاؤں زمین پہ مارتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے زمین پہ، کبھی کیا کرتے، کبھی کیا، روتے آخرکار اپنی ماں سے وہ چیز جو اس کا مقصود ہے حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے دعائیں مانگنا، اس سے ہر حاجت پوری کروانا،
یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہاں جائیں، کس سے مانگے؟ کون ہے جو ہماری بات کو سنے؟ کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ وہ اللہ جس کو نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا، وہ جس کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ تو دنیا کی کوئی بھی شے کوئی کسی کو دے نہیں سکتا سوائے اللہ کے، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، ہم فقیر ہیں، ملنگ ہیں، مسکین ہیں، سوالی ہیں، اور اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ تو اسی سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، اسی کی طرف توجہ سے ہمارے کام بنیں گے، اور اسی کے ذکر میں، اسی کی یاد میں سے ہمیں تسکین ملے گی، دل کا سکون ملے گا، راحت، چین، اطمینان ملے گا۔ تو ہم نمازوں کو ایسے اعلیٰ درجے کی کوشش کریں، نفلوں میں اس کی مشق کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص میرا قرب فرض ادا کرنے سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، یعنی جو میں نے اس پہ فرض کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے جس سے وہ اتنا زیادہ قرب حاصل کرے جتنا وہ فرائض کے ساتھ کر سکتا ہے، فرائض کو پورا کرنے سے۔ اور جب بندہ نفلیں پڑھتا رہتا ہے تو وہ میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ یہ کام، یعنی ساری چیزوں کے گنوائے کہ جس سے یہ کام لیتا ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے وہ شخص جو مسلسل اللہ تعالیٰ کے قرب کے منازل طے کرتا ہے صبر اور شکر کے ساتھ۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو یہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ تو جو صبر و شکر اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کے منزلیں طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جب دوستی لگتی ہے نا، تو دوستی میں ہر قربانی جائز ہے، دوستی میں ہر قربانی، ہر انسان یعنی دوستی میں کیا کیا کر جاتا ہے، کتنی قربانیاں دے جاتا ہے، کتنے بڑے بڑے وہ کام کر جاتا ہے دوستی میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قابض ہے، ساری دنیا پہ قبضہ ہے، ساری دنیا کا رازق ہے، رزق دینے والا، ساری دنیا کے کام بنانے والا، ساری دنیا کے کام بگاڑنے والا بھی اللہ، اور ساری دنیا کو چلانے والا بھی اللہ، ساری دنیا کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، اور ساری دنیا کو جو ختم کرے گا وہ بھی اللہ۔ تو جب وہ اللہ دوستی لگائے گا نا، تو پھر وہ ایسے نوازے گا کہ صحابہ کرام کو کیسے نوازا جب ان کے ایمان و اعمال اور ان کی نمازیں ایسی بنی کہ کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے پاؤں میں آ گئے، اور بادشاہوں کی بیٹیاں ان کی باندیاں بنی، بادشاہوں کے بیٹے ان کے غلام بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج تک اور قیامت تک سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے فخر کے ساتھ اور کتنے ادب کے ساتھ اور کتنی بہترین انداز میں ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے ان کا تذکرہ جاری کر دیا، قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا، اور فخر کے ساتھ اور ادب کے ساتھ لیا جائے گا۔ اور جو ان کو بری نگاہ سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خبر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ دو لوگوں کے لیے، دو قسم کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے اعلان جنگ کیا۔ ایک جو سود خور ہے، جو سود لیتا یا دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ یا تو سود چھوڑ دو، یا میرے اور میرے رسول کے ساتھ جنگ پر آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دوسرا اللہ کا ولی جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست کون بنے گا؟ جو ایمان لائے اور گناہ سے بچے اور فرائض ادا کرے، بس یہ تین کام کرنے ہیں۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ہے، ہم ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سارے رسولوں پر، ساری ملائکہ پر، آخرت پر اور قیامت کے دن پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر اور حساب کتاب پر اور جنت اور جہنم پر۔ تو ہم یہ الحمدللہ ایمان لا چکے ہیں۔ دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے خود کو روکنا، اور اگر کر گزرے اللہ تعالیٰ کے حدود کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بھی بیٹھ جائے، تو پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اور صلاۃ توبہ اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے، استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ کر لو، سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پہاڑوں جتنے گناہ ہوں سارے معاف کر، زمین سے آسمان تک کی ساری خلا گناہوں سے بچ جائے،
اللہ تعالیٰ ایک جملے پہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم کہیں یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح توبہ و استغفار کر کے ہم دوبارہ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تو نماز وہ ذریعہ ہے کہ جو سارے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کے لیے ہمارے راستے آسان کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے صحابہ کرام نے وہ کچھ کرا دیا کہ جو انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے، کہ نماز کے ذریعے بارشیں برسائی جا رہی ہیں، نماز کے ذریعے ملک کے ملک فتح کیے جا رہے ہیں، نماز کے ذریعے فرشتوں کو اتارا جا رہا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری کے سارے ان کے مسائل حل کر دیے، ساری مشکلات آسان کر دی، ساری حاجات پوری کر دی۔ تو نماز کی پابندی یہ لازم ہے، فرض ہے۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے وہ نماز کا ہے۔ جو نماز کی پابندی کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لائق ہے۔ جو نماز کی ہی پابندی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے جو پہلا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے جو بڑا حکم ہے اور بہت آسان ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں جو اس کی نیت کرتا ہے۔ تو اگر وہ ہی نہیں ادا کر سکتا، یعنی مثال ایسے لے لیں کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں نوکری کے لیے جاتا ہے اور اس کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے باقی سارے کام بعد میں کرنے ہیں، سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح صبح آ کر آپ نے رجسٹری میں حاضری لگانی ہے، اور صبح کو بھی لگانی ہے، ظہر کو بھی لگانی ہے، عصر کو، مغرب کو، عشاء، کیونکہ آپ ادھر ہی ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف وہ حاضری لگانی ہے، باقی کام جتنے بھی ہیں وہ پھر بعد میں دے کے جائیں گے۔ لیکن سب سے اگر تم نے حاضری نہیں لگائی تو تمہیں کوئی تنخواہ نہیں ملے گی، تم نے حاضری نہیں لگائی تو تمہیں بونس نہیں ملے گا، تم نے حاضری نہیں لگائی تو پھر تمہاری تنخواہ دی جائے گی، بلکہ اگر تم نے غیر حاضری کی، حاضری نہیں لگائی، حاضری چھوڑ دی تو پھر تمہاری تنخواہ کاٹی جائے گی۔ تو یعنی جو کمپنی کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم آپ کو بینیفٹ دیں گے، آپ کو ہم نفع دیں گے، آپ کو ہم تنخواہ دیں گے، آپ کو ہم بونس دیں گے، وہ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ حاضری لگاؤ گے۔ تو اگر ایک بندہ وہ حاضری لگانے کو بھی تیار نہیں ہے تو باقی کیا کام کرے گا، اور باقی کیا کمپنی اس کو بونس دے گی، کہ وہ اپنا ہی جو بونس لازم تھا اس کو گوا بیٹھا ہے، نقصان کر کے بیٹھ گیا۔ تو نماز، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ خدا را 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کریں، مسجد میں جا کر کریں۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آج سے نماز کی نیت کریں، میں نماز شروع کروں گا، اور جو ابھی مغرب کی نماز کا وقت آ رہا ہے تو میں مغرب کی نماز کو انشاءاللہ باجماعت پڑھوں گا۔ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، پہلے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا سرے سے، تو وہ پہلے ایسا کر لے کہ کہیں بھی اس کو موقع ملے وہ نماز پڑھے، نماز کو قضا کسی صورت میں نہ کرے۔ اور جو نماز کو قضا کرتا ہے 2,88,00,000 سال جہنم کی سزا اس کو ملے گی، ایک نماز چھوڑنے کے عوض میں۔ تو کتنے 2,88,00,000 سال انسان زبان سے بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے، لیکن دنیا میں ہماری 60 سال کی زندگی میں ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں، کتنا زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ تو پھر 2,88,00,000 سال جہنم کے عذاب میں جلنا، کہ یہاں پہ تو ہم ایک چنگاری بھی اپنے انگلی پہ برداشت نہیں کر سکتے، ایک تلی جلا کے اس کے نیچے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تک نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ جہنم کے عذاب کا کیا۔ تو ہم آج سے نیت کریں، اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے وضو کرنے کی، کپڑے پاک صاف رکھنے کی، اپنا بدن پاک صاف رکھنے کی، اور نماز میں کھڑے ہونے کی۔ سردی بھی اللہ پاک آسان کر دے گا، گرمی بھی اللہ پاک آسان کر دے گا، جاب سے، دفتر سے، آفس سے، اسکول سے، کالج سے، گھر سے، کاروبار سے وقت نکالنا بھی اللہ پاک آسان کر دے گا۔ یعنی سارے اسباب اللہ مہیا فرمائیں گے، لیکن ہماری کیا ہے، نیت کرنی ہے اور اس کے لیے عزم کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے نماز پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بند دروازوں کی طرف اپنی سی کوشش کر کے آگے بڑھے تو اللہ پاک نے سارے دروازے کھول دیے۔ تو جو نیکی کی نیت کر کے، عزم کر کے آگے بڑھتا ہے، پہلا قدم لیتا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی ساری خدائی متوجہ ہو جاتی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ہم نماز پہ محنت کر کے اللہ کے خزانوں سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، اور اسی نماز کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی تمام منازل کو آسان کر کے تمام خیر اور تمام عافیتیں اور تمام نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔